السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اما بعد۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم الحمدللہ تجوید القرآن کورس پڑھا رہے ہیں، جس میں ہم نے تجویدی قاعدے کا آغاز کر رکھا ہے، اور اس تجویدی قاعدے کے اس تجوید کے کورس کے آغاز میں ہم نے ایک بات آپ کو بتلائی تھی کہ تجوید دو طرح کی ہوتی ہے۔ بنیادی طور پہ، اجمالی طور پہ تجوید کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے علمی تجوید اور ایک ہوتی ہے عملی تجوید۔ علمی تجوید کیا ہے کہ تجوید کے قواعد کو یاد کر لینا، اور عملی تجوید، اصل تجوید جو ہے وہ عملی تجوید ہی ہے۔ علمی تجوید کوئی بھی یاد کر سکتا ہے، ایک 7 سال کا 8 سال کا چھوٹا بچہ وہ بھی اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کے یاد کر سکتا ہے۔ تو علمی تجوید جو ہے نا، علمی تجوید یہ یاد کر لینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل ہے عملی تجوید۔ اصل تجوید ہے ہی عملی تجوید، کیونکہ دیکھیں ہم نے کہا کہ علمی تجوید جو ہے، تجوید کا علم جو ہے نا، وہ حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، اور تجوید کے مطابق قرآن مجید کو پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ اس لیے جو عربی دان ہیں، جن کی زبان عرب کی ہے، جو عرب میں رہنے والے ہیں، ان پر تجوید کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ بھی نہیں ہے۔ عام عوامی جو ہے نا، اجمی لوگ، عوام جو ہیں، ان پر علم تجوید کا حاصل کرنا وہ فرض کفایہ ہے، لیکن عرب کے لوگوں پر فرض کفایہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پڑھنا آتا ہے تجوید کے ساتھ۔ تو اس لیے اصل تجوید جو ہے وہ عملی تجوید ہے۔ عملی تجوید کیا ہے کہ جو قواعد ہم نے علمی تجوید میں پڑھے ہیں، ان قواعد کو قرآن مجید کی آیات بینات پر لاگو کرنا، ان کا اپلیمنٹ کرنا، کہ کیسے یہ آیات جو ہیں ان قواعد کے مطابق، ان رولز کے مطابق پڑھی جائیں گی، تب جا کر کے یہ صحیح تجوید کے مطابق ادا ہوں گی۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز جہاں علمی تجوید پڑھ رہے ہیں، جہاں پر ہم نے را کو باریک پڑھنے کے، پر پڑھنے کے قواعد پڑھے، جہاں پہ ہم نے طا، صاد، ضاد، قاف، ظا ان کو ادا کرنے کے طریقے پڑھے، زبان کو کہاں لگانا ہے، مخرج کیا ہے، را کیسے ادا ہوگا، با، فا، میم، نون، واو، ہا یہ کیسے کہاں سے ادا ہوں گے، جہاں پر ہم نے یہ چیزیں پڑھی، وہاں پر ہم نے ان کا جو ہے نا، ان کو لاگو کرنا ہے قرآن مجید کی آیات پر، قرآن مجید کے کلمات پر۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ الناس جو ہے نا، اس کو ان قواعد کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اسے یوں کہہ لیں کہ تجوید کا اجرا بھی کہتے ہیں، کہ ان قواعد کو جاری کرنا۔ اجرا اصل تو بہت ایک مفصل طریقہ ہے جس کے مطابق ہوتا ہے، ہم اس طریقے کے مطابق نہیں کریں گے جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، تاکہ جو عام عوام ہے اس کو سمجھنے میں دقت پیش نہ آئے، مشکل پیش نہ آئے۔ ہم آسان طریقے سے، بالکل آسان طریقے سے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جتنے ہم نے تجویدی قاعدے کے اندر جتنے رول پڑھے ہیں، صرف ان کے مطابق ایک مختصر سا جو ہے نا قاعدہ جو ہم نے پڑھا ہے، ان مختصر قواعد کو جاری کرتے ہوئے، ان کا اپلیمنٹ کرتے ہوئے، ان کو لاگو کرتے ہوئے ہم اس مختصر سے اجرا کو لے کر کے چلیں گے۔ اب جو ہے نا تلاوت ہم نے کرنی ہے سورۃ الناس کی، اور اس کے اندر جو قواعد لاگو کرنے ہیں ہم نے وہ دیکھنے ہیں۔ تو تلاوت کے 3 طریقے جو ہوتے ہیں، تحقیق، تدویر، حدر اور مشق، 4 طریقے کل ہوتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ تحقیق جو ہے نا، پہلا مرتبہ جو تلاوت کا، اس مرتبے کے اندر جو آسان، آرام سے، سکون سے، سلولی پڑھا جاتا ہے، اس کو تحقیق کہتے ہیں۔ ہم اس طریقے کے ساتھ سورۃ الناس کی تلاوت بھی کریں گے، اور اس کا جو ہے نا اجرا کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ اچھے طریقے سے قواعد کے مطابق پڑھنے کے قابل بھی بن جائیں، اس کے اندر بھی ماہر بن جائیں۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی سورۃ الناس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ اب دیکھیں، قل اعوذ، قل اعوذ، اس میں قاف ہے جس کو ہم نے پر پڑھنا ہے، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جو ہے نا زبان کی جڑ اوپر تالو کے ساتھ لگے گی تو قاف ادا ہوگا۔
قل اعوذ، قاف کے اوپر پیش ہے، پیش کو ادا کرتے وقت ہونٹ گول ہوں گے. لام ساکن ہے، اور ساکن حرف کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ ساکن حرف جو ہے اس کو ان میں سے 5 حروف ایسے ہیں جن کو ہلا کر کے پڑھتے ہیں، قاف طا با جیم دال. اگر یہ ساکن ہو تو ان کو ہلا کر پڑھیں گے. اس کے علاوہ قرآن مجید میں کوئی بھی حرف ہلا کر نہیں پڑھا جائے گا. اگر تو حروف مدہ ہیں ان کو لمبا کر کے کھینچ کے پڑھا جائے گا، اور حروف لین ہیں ان کو نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے پڑھا جائے گا. اور ان کے علاوہ جتنے حروف ہیں باقی سب کے سب حروف جو ہے نا کھینچے جو ہے نا ہلائے بغیر پڑھے جائیں گے. تو عموماً سب سے زیادہ نون میم لام ساکن کے اندر یہ غلطی ہوتی ہے کہ ان کو ہلا کر کے پڑھا جاتا ہے، ان کو ہلائے بغیر پڑھیں گے. قل اعوذ، قل اعوذ، اعوذ. آگے ہے حمزہ. حمزہ کے اوپر زبر ہے، زبر کو ادا کرتے وقت منہ کھلا رہے گا، ہونٹ نیچے کی طرف نہیں جھکیں گے، ہونٹ گول نہیں ہوں گے. زیر ادا کرتے وقت ہونٹ نیچے کی طرف جھکیں گے، پیش ادا کرتے وقت ہونٹ گول ہوں گے. لیکن زبر ادا کرتے وقت ہونٹ بالکل سیدھے رہیں گے، منہ کھلا ہوگا. اعوذ، اعوذ. حمزہ ہے، حمزہ کو سختی اور جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، سختی اور جھٹکے کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اعوذ، عین کے اوپر پیش ہے، وہی معاملہ. آگے واو ہے، واو ساکن ما قبل پیش ہے تو اس کو ہم واو مدہ کہیں گے، کیونکہ 3 حروف ایسے ہیں جن سے پہلے اگر الف سے پہلے زبر آ جائے، واو سے پہلے پیش آ جائے اور یا سے پہلے زیر آ جائے تو یہ تینوں حروف اس صورت میں حروف مدہ بن جاتے ہیں. ان تینوں کو ہم نے تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے. اعوذ، اعوذ. آگے ہے رال. رال کے اوپر پیش ہے. رال نرم حروف ہے اور اس کو ادا کرتے وقت جو زبان کی نوک ہے وہ ثنایا علیہ کے کناروں سے لگتی ہے. اعوذ، اعوذ. یہ رال ادا کرتے وقت یہ نوک جو ہے نا زبان کی جو نوک ہے یہ اوپر کے 2 دانتوں کے کناروں کو لگے گی. اعوذ، اعوذ برب الناس. با ہے، با کو ادا کرتے وقت ہم نے جو طریقہ کار با کو ادا کرنے کا پڑھا ہے ویسے با ادا ہوگی، اور با کے نیچے زیر ہے، زیر ادا کرتے وقت ہونٹ نیچے کی طرف جھکیں گے. برب الناس. را کے اوپر زبر ہے اور را پر پڑھا جائے گا، اس صورت میں را پر پڑھا جائے گا. اس کے تمام قواعد ہم نے جو ہے نا تجویدی قاعدے کے اندر تقریباً تمام قواعد جو بنیادی طور پہ سب سے زیادہ جو قرآن مجید میں یوز ہوئے ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں. برب الناس. نون اور میم جب بھی مشدد ہوں گے، ان کے اوپر جب بھی تشدید ہوگی تب یہ ان کے اندر جو ہے نا غنہ ہوگا، ان کی ادائیگی غنے کے ساتھ ہوگی. غنہ کہتے ہیں ناک کے اندر گنگنی آواز کے ساتھ حرف کو پڑھنا. برب الناس. سین ساکن ہو رہا ہے وقف کی صورت میں. اس کو تجوید کی اصطلاح میں کہتے ہیں مد عارض وقفی، یعنی کہ ایسا لفظ جس کے اوپر اصل میں حرکت تھی لیکن وقف کی وجہ سے وہ حرکت ساکن میں تبدیل ہو گئی ہے، تو اب اس حرف سے پہلے حروف مدہ ہے. اس صورت میں اس کو تجوید کی اصطلاح میں مد عارض وقفی کہا جاتا ہے. اور وقف کی صورت میں یہاں پر تینوں طرح کی مد جائز ہوتی ہے. 1 الف کھینچ کے پڑھنا، 2 الف کھینچ کے پڑھنا اور 3 الف کھینچ کے پڑھنا، تینوں طرح یہاں پہ مد کرنا جائز ہوتی ہے. تو پہلی آیت کا اجرا آپ کو مختصراً آسان طریقے کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ کر کے میں نے دکھا دیا. آگے صورت کا اجرا انشاءاللہ تعالی آپ نے کرنا ہے. پوری صورت میں آپ کو بالکل تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھ کے، عملی طریقے کے مطابق پڑھ کے آپ کو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو سنا دیتا ہوں اور تحقیق والے مرتبے کے ساتھ سنا دیتا ہوں. آپ نے انشاءاللہ اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اس پوری صورت کا اجرا بھی آپ نے خود کرنا ہے اسی طریقے سے. انشاءاللہ اس سے آپ کے قواعد جو ہیں وہ آپ کو ازبر ہو جائیں گے، یاد رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ کو اللہ موقع دیتا ہے کہ آپ آگے بچوں کو پڑھائیں تو انشاءاللہ آپ کو پڑھانے میں بڑی ہی آسانی ہوگی. تو میں انشاءاللہ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ نے اس کو دلی طور سے اس کو یاد کرنا ہے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے آپ نے اس کو انشاءاللہ تعالی یاد کرنا ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس
الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اب میں نے ملک الناس میں غنہ کیا اور یہاں پہ غنہ کیا جائے گا اور اتنی ہی مقدار میں غنہ کریں گے. الہ الناس یہاں پہ بھی غنہ کیا گیا. اس میں ایک آیت میں نے جو کچھ بتا دیا نا یہ زیادہ تر اگلی آیات میں ریپیٹ ہے, بار بار یہی چیزیں آئی ہیں, لیکن ان کو آپ نے پڑھنا ضرور ہے, اجرا کرنا ضرور ہے, تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بڑا ہوگا. اسی طرح الذی یوسوس میں نے آپ کو 2 سے 3 مرتبہ پڑھ کے دکھایا کہ یہاں پر واو پر ہونٹوں کو گول نہیں کرتے لوگ, یہاں پر واو پر ہونٹوں کو گول کرنا ہے. یوسوسو یہاں پہ ہونٹوں کو گول کرنا ہے, سین کی سیٹی کو برقرار رکھنا ہے. فی صدو صاد پہ بھی پیش, واو کے اوپر دال کے اوپر بھی پیش, اور آگے واو حرف مدہ, تو یہاں پر ہونٹ گول کیے جائیں گے اور واو کو تھوڑا لمبا کیا جائے گا. فی صدور الناس, را کے نیچے زیر آ گئی, یہاں پہ را کو باریک پڑھیں گے. رناس اگر وقف کریں گے صدور, پھر را کو موٹا پڑھا جائے گا. کیوں؟ را ساکن ماقبل ساکن ماقبل پیش آ رہی ہے. اسی طرح یوسوس فی صدور الناس غنہ کیا جائے گا. اور من الجنۃ والناس یہاں پر بھی دونوں غنے کیے جائیں گے. اور اسی طرح یہاں پر زیر زبر پیش, یہ ساری چیزیں جو میں نے پہلی آیت میں آپ کو بتا دی اگلی آیات میں بھی اکثر ریپیٹڈ ہیں, تو اس پر غور کرنا ہے آپ نے اور اپنے اس طریقے کے مطابق انشاءاللہ تعالی آپ نے اس کا اجرا کرنا ہے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.